سسرال کے ہاں پہنچے گی اور باراتی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ سواری لباس پہن کر عزت افزائی کریں، اور سسرال والے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا داماد دھوم دھام سے آئے اور محلے میں ہماری عزت بن جائے۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے ایک دن باراتی مجھے اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے، میری آخری بارات قبرستان میں اترے گی۔ اگر میں نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہو تو میرے باراتی جنتی فرشتے ہوں گے، میرے استقبال کے لیے قبرستان کے اندر جنت کے فرشتے استقبال میں کھڑے ہوں گے۔ اور اگر میری زندگی اسلام کے خلاف ہوگی تو میرے باراتی جہنمی فرشتے ہوں گے، اور وہاں میرے استقبال میں جہنم کے فرشتے ہتھوڑے لے کر کھڑے ہوں گے۔ دنیا کی بارات کسی کو نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن قبرستان کی بارات سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ نیک آدمی کے باراتی جنت کے فرشتے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی موت واقعہ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے 70,000 فرشتے آئے ہیں۔ جب قبرستان جنازہ پہنچایا گیا تو فرمایا کہ اب اس کے استقبال کے لیے اتنے فرشتے اور آ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نظر نہیں آتی، اور یہ نیک آدمی کی بارات ہے۔ دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے والے کی بارات جب قبرستان میں پہنچتی ہے تو اس کے جنازے کو جنتی فرشتے کندھا بھی دیتے ہیں، اور جنتی فرشتے اس کے جنازے میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ برے آدمی کی بارات یہ ہے، حدیث میں ہے کہ تم کہتے ہو سامنے شہر خاموشاں ہے، آج ہم کہتے ہیں قبرستان یہ شہر خاموشاں ہے، خاموش لوگوں کی آبادی ہے۔ قبرستان فرمایا جتنا شور، جتنی چیخیں قبرستان میں ہیں، اتنی چیخ و پکار شہر میں بھی نہیں ہوتی۔ فرشتے جرائم پیشہ لوگوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کی چیخیں نکلتی ہیں اور بھاگنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ اور فرمایا کہ وہ چیخ و پکار ایک انسان اور جن نہیں سن سکتے، باقی جتنے چرند اور پرند ہیں وہ سب ان کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قبریں محض مٹی کا ڈھیر ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو،
اس کے نیچے جنت کے باغیچے ہیں یا جہنم کے تندور ہیں۔ آپ نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، فرمایا قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ میرے عزیز بزرگوں، ہم سب اس برات کی تیاری کریں، ہمارے جنازے کے لیے جنتی فرشتے آئیں۔ دنیاوی برات میں ہو سکتا ہے کہ دولہے کا ہاتھ کٹا ہوا ہو، لیکن اس کو چھپانے کے لیے اس نے لمبی لمبی آستینیں بنائی ہوں تاکہ سسرال والوں کو پتہ نہ چل سکے کہ دولہے کا پاؤں بھی کٹا ہوا ہے، مگر اس نے مصنوعی پاؤں لگا کر سسرال والوں سے چھپایا ہوا ہے۔ یاد رکھنا، جس کی برات قبرستان اترے گی وہ اپنے گناہوں کو نہیں چھپا سکتا۔ دنیا کے اندر تو اپنے عیب چھپا لے گا، اپنے کٹے ہوئے اعضاؤں کی جگہ مصنوعی اعضاء لگا لے گا۔ جیسے ایک آدمی ماں کے پیٹ سے لنگڑا پیدا ہوا، اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ دوبارہ ماں کے پیٹ میں جا کے پاؤں ٹھیک کرا لے، وہ لنگڑا ہی رہے گا۔ کہ جیسا ایک بچہ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے، ناممکن ہے کہ وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جا کے بینائی لے لے، وہ اندھا ہی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو یہاں مشرک تھا، کافر تھا، سنت کے خلاف زندگی گزارا کرتا تھا، وہاں جہنم ہی میں جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ واپس لوٹ کر اپنا لنگڑا پن اور نقصان دور کرے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور بزرگوں، محترم بھائیوں، امت مقدسہ کی ماں اور بہنوں، یہاں تو دولہا اپنا نقصان اپنے کٹے ہوئے ہاتھ، لنگڑے پاؤں کو چھپا سکتا ہے۔ یاد رکھنا، قبرستان میں وہ اپنے گناہ کوئی نہیں چھپا سکتا، چاہے وہ گناہ ہاتھوں سے کیا، پاؤں سے کیا، زبان سے کیا، کان سے کیا، آنکھ سے کیا، جسم کے کسی اور اعضاء سے کیا، وہ نہیں چھپا سکتا۔ دنیا کی عدالتوں میں وہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے وکیل کر لیتا ہے، سفارشیں دے لیتا ہے اور جج کو خرید لیتا ہے، انصاف کا سودا کر لیتا ہے، اپنے عیب کو، اپنے گناہ اور غلطی کو چھپانے کے لیے۔ لیکن کل جب میرے اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ کی عدالت میں وہ اپنے گناہ کو نہیں چھپا سکتا۔ میرے اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ سورۃ یاسین کے اندر فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اے انسان، یہ زبان جو دنیا کے اندر بہت زیادہ چلا کرتی تھی، اس زبان سے جھوٹ بھی بولا کرتا تھا، اس زبان سے جھوٹ بول کے اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرتا تھا، پردہ ڈلوایا کرتا تھا، اپنی پاکٹ سے رشوت دے کے اپنے عیبوں کو چھپا لیا کرتا تھا۔ اللہ فرماتے الیوم نختم علی افواہہم، کل قیامت والے دن اس زبان کو میں تالا لگا دوں گا، زبان کے اندر سے بولنے کی طاقت کو چھین لوں گا۔ زبان کو بولنے کی طاقت بھی میرے اللہ نے دی، کل قیامت والے دن اس زبان کے اندر بولنے کی طاقت کو ختم کرنے والی بھی وہی ذات ہے۔ آگے فرمائے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، بڑا آسان معنی ہے وَتُكَلِّمُنَا، کلام سے۔ کلام کس کو کہتے ہیں؟ بولنے کو۔ اللہ کہتے ہیں وہی زبان کے بولنے کی طاقت کو لے کر میں ہاتھوں کو دے دوں گا، ہاتھ کلام کریں گے، ہاتھ بولے گا کیا کیا گناہ کیا، کس کے چہرے پہ ناجائز تماچا مارا، کس کی پاکٹ سے ناجائز اس نے رقم نکالی، کس کی دکان کا تالا توڑا، کس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، یہ ہاتھ کلام کر کے بولیں گے۔ ہاتھ بتائے گا، ہاتھ بول کے کہے گا۔ بتاؤ ہم کیا گناہ کو چھپا سکتے ہیں؟ آج دنیا کے اندر تو ہم اپنا تعارف کروائیں، میرا فلاں منصب، میرا فلاں کے ساتھ تعلق،
میرا فلاں کے ساتھ تعلق، میں فلاں برادری کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، میرے تو وزیر اعظم کے ساتھ تعلق ہے، صدر پاکستان کے ساتھ تعلق ہے، لیکن کل جب یہ ہاتھ میرے خلاف گواہی دے گا، میری چدراہٹ، میرا لمبڑ پن، میرا وڈیرا، میرے تعلق، میری سفارشیں، میرا منصب، میرا عہدہ، میرا اقتدار مجھے نہیں بچا سکے گا، میرا ہاتھ میرے خلاف بولے گا۔ آج میں کہتا ہوں ہائے میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، میرا ہاتھ کٹ گیا، میرے ہاتھ کو تکلیف پہنچ گئی، کل یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ اس کے حکم کے مطابق چلے گا، ہاتھ کلام کرے گا۔ آگے فرمایا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان ہاتھوں کے کلام کی گواہی پاؤں دیں گے، پاؤں کہیں گے یا اللہ ہم اس کے ساتھ تھے، اس نے فلاں گناہ کیا، ہم اس کے ساتھ چل کے گئے تھے، یہ ہمارے پاؤں پہ چل کے گیا تھا۔ یہاں بات ختم نہیں ہوتی، اور قرآن مقدس اور حدیث میں آتا ہے کہ زمانہ بولے گا، زمانہ، رات کو گناہ کیا اس وقت کی رات بولے گی اس کے خلاف، دن کو کیا تو دن بولے گا۔ یہاں بات ختم نہیں ہوتی، آگے حدیث میں آتا ہے مکان بولے گا، جس جگہ پہ گناہ کیا، چھت کے نیچے کیا، زمین پہ کیا، چھت پہ کیا، صحرا میں کیا، جنگل میں کیا، پہاڑوں میں کیا، اور جہاں بھی کیا وہ مکان بولے گا، وہ جگہ بولے گی فلاں فلاں گناہ اس نے کیا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آدمی قبر کے اندر چلا جائے گا تو وہ اپنے گناہوں کو چھپا نہیں سکے گا۔ دنیا کے اندر ہی تھا کہ وہ اپنے عیبوں پہ پردہ ڈال لیا کرتا تھا، اور جس کو اس کا عیب پتہ چل جاتا اس کو خرید لیا کرتا تھا، عدالت میں کیس لگ گیا تو قانون اور انصاف کا بھی سودا کر لیا کرتا تھا۔ میرے عزیز اور بھائیو، مولانا روم نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں ایک آدمی کے پیٹ میں مروڑ پڑا، درد اٹھا، افلاطون کے پاس گیا، اس وقت کا بہت بڑا حکیم تھا۔ افلاطون نے کہا اس کی جو درد ہے یہ دوا سے ٹھیک نہیں ہوگی، اس کا آپریشن ہوگا۔ افلاطون نے اس کے پیٹ کو پھاڑا، اور جب آپریشن کیا تو اندر سے ایک قیمتی ہیرا نکلا، اور جو اس کی انتڑیوں پہ اٹکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ درد محسوس کر رہا تھا۔ لوگوں نے بیمار سے پوچھا یہ ہیرا اندر کیسے گیا، بڑا قیمتی ہیرا ہے۔ کہنے لگا یہ مجھے انعام ملا تھا، لیکن راستے میں چور تھے، چوروں کے ڈر کی وجہ سے میں نے منہ میں رکھا اور غیر اختیاری طور پر وہ اندر چلا گیا۔ یہ وہ ہیرا ہے، لیکن واقعہ کچھ اور تھا، یہ چھپا رہا تھا۔ اور یہ ایک سونار کی دکان پہ کام کیا کرتا تھا، اس کی دکان سے اس نے ہیرے کو چرا لیا، اور جب یہ دکان سے نکلا